اس دفعہ نواز شریف کو دیں گے انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے. جتنی پارٹیاں بیکار ہیں باقی عمران خان کو دیں گے ہم. ووٹ یہ تو ابھی سوچا ہی نہیں ہے، یعنی وقت آنے پہ فیصلہ کریں گے. ابھی میں اپنا ووٹ قیمتی جو ہے نا شیر کو دوں گا. ووٹ تو عمران خان کا ہے. ووٹ ہم مسلم لیگ کو دیں گے. کوئی خیال ہی نہیں ہے ووٹ کا. ووٹ کیا دیں؟ اپنی پڑی ہوئی ہے، روٹی کی پڑی ہوئی ہے. ووٹ کیا دیں؟ کسی کو نہیں دیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے. ووٹ جی عمران خان کو. میں اپنا ووٹ نون لیگ کو دوں گا. میں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا. ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کو دیں. فی الحال دل تو نہیں کرتا کسی نے دین نو. نواز شریف کو. عمران خان. سر میں نے اپنا ووٹ جنرل پارٹی میاں محمد نواز شریف کو دینا. میں جماعت اسلامی کو ووٹ دوں گا. عمران خان کو بھائی. مسلم لیگ کو. ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا. انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو دیں گے اور امید کریں گے کہ انتخابات شفاف ہوں. میں طریقے انصاف نوں داں گا. شیر کو. انشاءاللہ مسلم لیگ نواز شریف. نواز شریف کو. ووٹ بھائی جان شیر کو دے رہے ہیں. بلہ زندہ باد. ووٹ تو جو نا ہم نواز شریف کو دیں گے. عوام نے عمران خان کو موقع دیا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تباہی کری ہے. جی ووٹ انشاءاللہ نواز شریف، میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ. ووٹ ہم اس سال نواز شریف کو دیں گے انشاءاللہ. ووٹ ہم میاں نواز شریف صاحب کو دیں گے. صرف شیر کو، نواز شریف صاحب کو. ووٹ انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے محمد میاں نواز شریف صاحب کو دیں گے. پی ٹی آئی. بھائی جان ہم مزدور آدمی ہیں، ریڈی دار آدمی، ہم نواز شریف کو ہی ووٹ دیں گے. بلاول کو دیں گے، تیر کو دیں گے ووٹ انشاءاللہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت مصروف قسم کی، اگریسو قسم کی کیمپین ان کی جاری ہے اور رات کے اس وقت بھی ابھی یہ مختلف حلقوں میں یہ دیہی علاقہ ہے ارد گرد، اور کیمپین کرتے ہوئے ایک جگہ پہ رکے اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں بھی تھوڑا وقت دے دیں. گیلانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. مہربانی. آپ کی کیمپین بہت اچھے سے چل رہی ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ماشاءاللہ بہت کمفرٹیبل ہے. کمفرٹیبل ہے بہت. پاکستان پیپلز پارٹی عام طور پر ملتان والے حلقوں میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہے، باقی پنجاب کی نسبت آپ نے ایک تگڑا سٹرانگ ہولڈ رکھا ہوا ہے. کیا اس میں راز کیا ہے؟ نہیں، اس میں ہمارا ساؤتھ میں اور رحیم یار خان از ویری اسٹرانگ، مظفر گڑھ از ویری اسٹرانگ، اور باقی ملتان از اسٹرانگ، باقی لیا از ویری اسٹرانگ. ہمارا اوور آل بہت ساری جگہوں پہ بہت اسٹرانگ ہیں ہم. جب ملتان کے اندر جو میری اسیسمنٹ ہے کہ ایز پرائم منسٹر آپ نے کافی ترقیاتی کام کروائے ہیں. یہ جو پلوں کا جال ہے یہ سارا یوسف رضا گیلانی کا کمال نظر آتا ہے اس شہر کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ اس کا بینیفٹ لوگوں نے آپ کو دیا ہوا ہے. جب بھی آپ انتخابی میدان میں اترتے ہیں وہ آپ کو ووٹ ابھی بھی دیتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کی بات کلیریفیکیشن میں یہ کروں کہ پہلے یہ بات نہیں تھی. پہلے جو پروجیکٹس میں نے دیے تھے ویزیبل نہیں تھے، لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ بن جائیں گے، تو اب بن گئے. تو اب دوسری جو وجہ ہے وہ 3 پارٹیز ہیں. پہلے 2 پارٹیز کو لوگ دیکھتے تھے کہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے. اب دا تھرڈ فورس از اے پی ٹی آئی. اب لوگوں نے کمپیریزن تینوں کا کر لیا ہے. ہو کنٹریبیوٹیڈ ان ملتان اور ان سرائکی خطہ when they were in power. اور اس میں اب پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے اس خطے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ساؤتھ پنجاب کے اندر کتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی لے جا سکتی ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں ٹھیک پرفارم کرے گی، مگر موسٹلی انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. زیادہ تر انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. الیکٹیبلز جو ہیں وہ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ ہیں. اور کیا وہ جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے؟ نیچرلی جس کا مینیفیسٹو بہتر ہوگا، جس کی شخصیت بہتر ہوگی، جس کا پروگرام بہتر ہوگا، جو اس خطے کی محرومیوں کو اور محکومیوں کو اور اس کی ایک جو ہم نے پہلے سلوگن دیا تھا، سلوگن نہیں دیا تھا، پریکٹیکلی 2/3 میجورٹی سے سینٹ میں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہم نے پاس کرا لیا فار جنوبی پنجاب پروونس. گیلانی صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے بلے کے نشان سے محروم ہو چکی ہے. ان کے بھی سارے جتنے کھلاڑی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہی ہیں. تو وہ انڈیپینڈنٹ کسی ایک پارٹی کو تو جوائن کریں گے، لازمی نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی جائے. لگتا یہ ہے کہ بڑی جماعتوں کی طرف ان کا رجحان ہوگا. They will cross the bridge when it will arrive. آپ کے رابطے ہیں ان سے؟ رابطے تو ہمارے سب سے ہیں. رابطے ہیں سب سے رہتے ہیں، اور اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے.
آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی بحثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو توقع کیا ہے؟ بلاول بھی لاہور میں کیمپین کر رہے ہیں 127 میں، اس دفعہ لاہور میں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو بھٹو کے دور میں ایک طاقت تھی، یا ایون بی بی کے دور میں بھی پیپلز پارٹی ڈیڈ ویری ویل ان پنجاب، کیا وہ والا دور لوٹ سکتا ہے؟ دیکھیں بہت ساری جو پی ٹی آئی تھی وہ پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کر بنی تھی، تو اب نیچرلی اگر اب جو ایرو اور شیر کے درمیان جو فیصلہ ہوگا تو پی ٹی آئی کا جو ایک ڈائی ہارٹ ورکر ہے تو اف دے ہیو اے چوائس دے وڈ ناٹ ووٹ فار نون لیگ. آپ کیا سوچتے ہیں اگلا وزیر اعظم کس جماعت سے آ سکتا ہے؟ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا. بلاول بھٹو ہوگا. بالکل. کولیشن گورنمنٹ بنے گی؟ کولیشن گورنمنٹ تو نہیں بنے گی، کوئی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بنے گی. پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بن سکے گی، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ بلاول ہی وزیر اعظم بنے گا؟ جی. مہربانو قریشی ہمارے ساتھ ہیں 150 یہ حلقہ، یہاں سے زین امیدوار ہیں. پہلے شاہ محمود قریشی صاحب اسی حلقے سے لڑتے تھے اور مہربانو خود NA 151 سے امیدوار ہیں. محلہ قدیر آباد ہے ملتان کا. مہربانو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. قریشی فیملی بڑے عرصے سے ملتان کی سیاست میں چھائی ہوئی ہے. اس دفعہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور ذمہ داری آپ کے کاندھوں کے اوپر ہے. بھائی کی کیمپین بھی چلانی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے. کیا کریں گے؟ جی السلام علیکم. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت مشکل وقت ہے ہمارے لیے، صرف ہماری جماعت کے لیے نہیں، ہمارے ورکرز کے لیے، میرے خود کے لیے. آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں جب الیکشنز کا عمل شروع ہوا تو جہاں سے نامینیشن پیپرز، فائلنگ، اس کی اسکروٹنی، وہ سارا شروع ہوا، سب کے سامنے ہے. کیسے ہمارے لوگوں کا پیچھا کیا گیا، کیسے انہیں اریسٹ کیا گیا، کیسے کاغذات چھینے گئے، کیسے پروپوزرز اور سیکنڈرز جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ تھے ان کو کس طرح اٹھایا گیا. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سب کے باوجود ہم سب کے حوصلے بلند ہیں. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں ہم پہلے کھڑے تھے. ہم ڈٹ کے سامنا کریں گے اور ہم مقابلہ بھی بھرپور کریں گے. شاہ صاحب کیا جیل میں ہونے سے کوئی نقصان ہوگا آپ کے ورکرز کو موبلائز کرنے میں؟ پارٹی کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے کہ ورکر پیچھے لیڈر کے گھومتا ہے، وہ تو متاثر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے؟ جی دیکھیے، سب کی شاید خواہش یہی تھی، اسی لیے ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں انہیں مسترد کیا گیا. حالانکہ جو ان کی وجوہات ہیں وہ بالکل فریولس گراؤنڈز ہیں. سٹیمپ پیپر کا تھا، جب وہ سب اعتراضات دور ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ FIRs میں ان کا نامزد ہیں تو اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. مگر اس کے باوجود بھی ہم یہاں پر ہیں. میرا بھائی، یہ میرے والد کا حلقہ ہے، زین قریشی یہاں سے لڑ رہے ہیں کیونکہ میرے کاغذات یہاں سے مسترد ہوئے تھے. میرے کاغذات NA 151 میں قبول ہوئے تو میں وہاں سے الیکشن لڑوں گی. وہاں سے میں نے بائی الیکشن بھی لڑا تھا اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ان دونوں حلقوں کے مختلف UCs کو ٹچ کرتی بھی جاؤں اور یہاں پہ کیمپین کر سکوں اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور اس کے ہر ورکر کے لیے جس نے قربانی دی ہے، جس نے پچھلے 18 مہینوں میں بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے. اور اس سب کے باوجود ہم سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سے بے شک ہمارا نشان چھینا گیا ہے مگر ہماری پہچان نہیں چھینی گئی. ہماری پہچان خان ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جو بھی ہمیں نشان دے دیں. یہاں پہ زین کا انتخابی نشان؟ زین کا انتخابی نشان جوتے ہیں. اور آپ کا؟ میرا انتخابی نشان چمٹا ہے. بہت سوچ کے انہوں نے ہمیں یہ نشان دیے. مگر آپ کے خیال میں یہ کیوں چنا ہے انہوں نے جوتا زین کے لیے اور چمٹا؟ آپ دینے والے سے پوچھیں انہوں نے کیوں دیے، مگر جوتا تو پڑے گا مخالفوں کو. اور زین قریشی زندہ باد، زین قریشی زندہ باد. اور چمٹے سے شیر کی کھال بھی اترے گی انشاءاللہ. آپ کے ارادے اچھے ہیں. بالکل بالکل جی. تیر کو ہم نے پہلے ہی توڑ دیا تھا، اب شیر کی کھال نوچنی ہے وہ بھی کر دیں گے. اچھا، ملتان کی پاکستان، عمران خان، عمران خان. ملتان کی سیاست میں شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی آپس میں کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا. ہم پچھلے کئی الیکشن میں انہی کا دیکھتے آتے تھے. اس دفعہ شاہ صاحب پکچر میں نہیں ہوں گے. مہر بانو ہوں گی، ہر جگہ پہ ہمیں نظر آئیں گی. مہر بانو بہت بڑے بگ شوز. آپ کیا اس میں اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے؟ جی دیکھیے، مجھے میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھ میں تمہاری کہ تم میں
مجھے اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہماری حلقے کی عوام بھی میرے چہرے میں میرے والد کی جھلک دیکھ سکے گی. اور ایک پرانا ہمارا نعرہ ہوا کرتا تھا جب میرے والد نے سیاست شروع کی تھی, تیرا وجود میرا وجود, شاہ محمود شاہ محمود. تو یہی نعرہ لے کر میں آئی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بھی مجھ میں شاہ محمود ہی دکھے گا, کیونکہ میں یہاں آج اس حلقے میں شاہ محمود کی بیٹی نہیں آئی, مگر بیٹی کے روپ میں شاہ محمود خود آیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس حلقے کی عوام میرا بھرپور ساتھ دیں گے. وہ NA 150 کے لوگ جوتے پہ مہر لگائیں گے, اور NA 151 کے لوگ چمٹے پر مہر لگائیں گے, اور شاہ محمود کی اس قربانی کو اور عمران خان صاحب کی اس قربانی کو جو وہ اپنی عوام کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اس کے وقار کے لیے دے رہے ہیں, اسے سراہیں گے اور اس کا معاوضہ کریں گے, اس کا ازالہ دیں گے اپنا ووٹ دے کر. آپ کو کیمپین کرتے ہوئے ہاتھ میں ایک چمٹا بھی رکھنا چاہیے. پنجاب میں وہ چمٹا بجایا جاتا ہے موسیقی کے طور پر, وہ کھانے والا چمٹا ہے. ویسے یہ چمٹا نہ ہو نا تو گھر میں روٹی بند ہو جاتی ہے, تو چمٹے کا ساتھ دیں, روٹیاں پکتی رہیں گی. 8 فروری کو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ تنظیم اس وقت تتر بتر ہے, لیڈرشپ جیلوں میں ہے یا بھاگی ہوئی ہے یا چھپی ہوئی ہے, تو ووٹرز کو موبلائز کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا. جی بالکل ہوگا, مگر دیکھیں ووٹر ڈٹا ہوا ہے, ووٹر نہیں ہلا. جتنی کوشش کر لی پورے زور کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اپنی جگہ سے نہیں ہلا. کچھ لوگ ہیں جو بڑے لوگ تھے یا انفلوئنشل سمجھے جاتے تھے, جن پہ دباؤ آیا اور وہ پہلے ہی دباؤ کے زور میں بہہ گئے. مگر جو ووٹر ہے نا, وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے, اور ووٹر ہی ہمیشہ سے ہماری جو سٹرینتھ رہی ہے, ہماری جو مضبوطی ہے, وہ ہمارا ووٹر ہے. اور وہ ووٹر ہمارا نکلے گا انشاءاللہ, زور و شور سے نکلے گا اور ڈٹ کے نکلے گا. آپ دیکھیے گا 8 فروری کو. پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی اس میں 2-3 کیٹیگریز ہم کر سکتے ہیں. کچھ تو جینوئنلی جن لوگوں کے ناراضیاں عمران خان سے 9 مئی سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی, وہ علیحدہ ہو گئے تھے, ان کا تو جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ ناراض ہو گئے, پارٹی سے دور ہو گئے. لیکن کچھ تو چھوڑ گئے نا, لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو سیکنڈ کیٹیگری ہے, جو 9 مئی کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشا. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو پکڑے گئے تھے, انڈر پریشر تھے اور وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے. لاسٹ سیگمنٹ وہ ہے جو لائلسٹ ہے. پرہیپس آپ کے والد اس میں پراؤڈلی بتا سکتے ہیں کہ میں ان میں شامل رہا ہوں. آپ کے خیال میں یہ چند ایک لوگ بچے رہیں گے اخیر تک, یا ایک سٹیج آئے گی کہ ٹوٹ جائیں گے, شاہ صاحب بھی کہیں گے کہ نہیں بس بہت ہو گیا؟ دیکھیے اب ٹوٹنے کا وقت ختم ہو گیا, اب جو جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا رہے گا. ہم نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں, بہت مشکلوں کا سامنا کیا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ میں پچھلے کتنے مہینوں سے اڈیالہ کے باہر 6 گھنٹے کھڑی ہوں صرف ملاقات کے لیے. ہم نے بہت جد و جہد کی ہے کہ ہمیں جیل میں ایکسیس ملے, عوام کو ایکسیس ملے, میڈیا کو ایکسیس ملے, وہ ٹرائلز دیکھیں کہ ان ٹرائلز خود دیکھ سکیں کہ ان ٹرائلز میں کوئی دم ہی نہیں ہے, ان میں کوئی زور ہی نہیں ہے. تو اس سب کے باوجود ہم تو نہیں ہلے, تو اب کیوں ہلیں گے؟ ہم کھڑے ہیں, ہم ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک اصول پہ کھڑے ہیں. یا تو اگر آپ صرف اقتدار کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ ہل جاتے ہیں, اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو کسی سے تو پھر آپ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. مگر جب آپ ایک اصول پہ کھڑے ہوں, اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں جب آپ کلمے میں یقین رکھتے ہو نا, آپ کو اللہ کا ڈر ہو, آپ کے دل میں تقوی ہو, تو پھر بندہ اپنے اصول سے نہیں ہٹ سکتا. ایک لاسٹ کوسچن, ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹنگ ٹو دی الیکشنز, لیکن پاکستانی سیاست میں بعض وقت ایسے آتے ہیں کہ ہم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں. ابھی بھی ہو رہا ہے, لیکن ایک سٹیج پہ کلثوم نواز ہاسپٹلائز تھیں, مریم اور ان کے والد نواز شریف دونوں جیل میں تھے. کیا آپ کو لگا کہ اس وقت ایک سیاسی غلطی تھی جو روش پی ٹی آئی نے اس وقت اپنائی تھی؟ ڈھول پیٹے جاتے تھے, اس کو گریز کرنا چاہیے تھا. انتقامی سیاست جو ہے کبھی مثبت سمت میں ہمیں لے کے گئی نہیں ہے. دیکھیے میں اپنے والد کی بات کروں گی کیونکہ میں ان کی نمائندہ ہوں اس وقت. میرے والد نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی, ہمیشہ شائستہ گفتگو رکھی ہے. ڈو یو فیل اٹ واز رانگ کہ میری والد کی گفتگو تو ہمیشہ نہیں, میں تو پوچھتا ہوں کہ کلثوم اگر ہاسپٹل میں ہو اور مذاق اڑایا جائے, یا مریم جیل میں ہو اور اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اگر لیڈرشپ کی طرف سے مذاق اڑایا جائے وہ فرق بات ہے. آپ سپورٹرز, ورکرز کی ذمہ داری لیڈرشپ زیادہ آسان کر لیتے ہیں. جنہوں نے مذاق اڑایا, ڈو یو تھنک اٹ واز رانگ ایٹ دیٹ ٹائم؟ نہیں بالکل جی, ایسے نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری سیاست میں ہمیشہ ہم سرائکی وسیب میں, ہمارے وسیب میں خلوص رہا ہے سیاست میں. شائستگی بھی رہنی چاہیے اور خلوص بھی رہنا چاہیے.
रिस्पेक्ट रहनी बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए उसको। उसी से देखिए, आप अगर इस वसेब में देखें, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आपने खुद कहा हमेशा से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक दूसरे की शादियों पे, एक दूसरे की गमी में हमेशा जाते हैं, हमेशा एक तमीज़ से, एक तरीके से मिलते हैं। मुझे काश के उनमें ये बहुत खुलूस पाया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि जो नौजवान नस्ल है आगे जो सिलसिले को लेके जाने वाली, उनमें भी वो ही खुलूस हो, क्योंकि सियासत में देखिए ये खुलूस रहना चाहिए। आप तब भी जो कुलसूम नवाज साहिबा की बात करें, हम सब उनके लिए दुआ गो थे, हम सब ने दुआ की। लीडरशिप में किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, वर्कर्स में एक जज्बा था, एक जैसे मरियम साहिबा जिसने भी किया तो गलत किया, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस 8 फरवरी के लिए आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से मैदान में उतरिए और हमारी दुआएं हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 8 के बाद फिर राब्ता करेंगे आपसे इंशाल्लाह। जीती हुई तो फिर तो बार बार करेंगे इंशाल्लाह, बस दुआ कीजिए। थैंक यू।